کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جو بھی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر رہے۔ ایک غلط فیصلہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والے سوال اس کو میں ڈسکس کروں گا سید محمد علی زنجانی صاحب سے، اور وہ سوال ہے استخارہ۔ استخارہ کیا ہے، یہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ سید محمد علی زنجانی صاحب سے استخارہ کروانے کی درخواست کرتے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا ان کا کیا جواب تھا، انشاءاللہ آج ہم جانیں گے سید محمد علی زنجانی صاحب کی زبانی کہ وہ کیا ہمیں آج ہدیہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ بخیر صاحب آپ کا۔ زندگی کے ایک ایسے دوراہے پہ آ کے انسان کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ بر وقت اور درست فیصلہ نہیں ہو پاتا، اسی لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو اس سے پہلے استخارہ کر لیا کرو۔ اور استخارہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کام جو ہے کیا وہ اچھا ہے، کیا وہ برا ہے۔ اور استخارہ کرنے کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، لیکن آج میں دو چیزیں بڑی مجرب، بڑی اکثیر آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور بہت زیادہ کارآمد ہیں۔ کہ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کریں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا شعور ہر وقت استخارے کی کیفیت میں رہے، کہ آپ جو بھی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر رہے۔ اس کے لیے ایک عدد بنتی ہے اور وہ ہے 3 کی فکر، کہ ہر شخص اگر روزانہ صبح اٹھ کے یہ عادت اپنا لے کہ وہ 30 روپے یا اپنے ملک کے مطابق 3 روپے یا 3 کی فکر میں اگر اپنا وہ صدقہ خیرات کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اس کا جو شعور ہے وہ ہر وقت ایک ایسی کیفیت میں رہتا ہے، ایک استخارے کی کیفیت میں رہتا ہے کہ اس نے جو بھی فیصلہ کرنا ہو، یہ بالکل ایسے ہے کہ کئی دفعہ کچھ آپ کام کر رہے ہوں اور آپ کا وجود بہت زیادہ بوجھل ہو جائے یا بہت زیادہ بھاری ہو جائے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، کئی دفعہ آپ کو نماز بڑی پرسکون آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ آپ کا وجود بھاری پن بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں جلدی جلدی نماز پڑھوں، تو کہیں نہ کہیں وہ شیطانی وسوسے انسان پہ حاوی ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی سے ریموو کرنے کے لیے اگر 30 روپے یا 3 روپے اپنے ملک کی کرنسی کے مطابق روز صبح اٹھنے کی ایک چیریٹی کی عادت اپنا لیں تو لاشعوری طور پر آپ کا جو سول ہے، جو آپ کا ضمیر ہے، وہ اس استخارے کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہر رات کو سونے سے پہلے یا جب بھی آپ کا کوئی مقصد ہے اس سے ایک رات پہلے آپ جب سونے لگیں تو سونے سے پہلے آپ نے 30 دفعہ صرف یہ جملے پڑھنے ہیں جو کہ بڑے ہی زبردست اور خوبصورت ہیں۔ یا خبیرو علمنی بحق کے لا الہ الا اللہ محمد وآل محمد، یا خبیرو علمنی بحق کے لا الہ الا اللہ محمد وآل محمد۔ اس کو آپ نے 30 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ رات کو سو جائیں۔ آپ کو خواب میں یا تو اشارہ مل جائے گا یا جو کام آپ کرنے لگے تھے وہ آپ کے ذہن میں اتنا مضبوط اور پکا ہو جائے گا کہ اس کو کرنے کا ارادہ آپ کا بن جائے گا، یا اگر نہیں کرنے کا ارادہ ہے تو آپ کے ذہن سے وہ خیال نکل ہی جائے گا کہ میں نے وہ کام کرنا ہی تھا، اگر وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیونکہ کئی دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کامیابی کی دوڑ میں ہوتے ہیں، جب آپ ترقی کی دوڑ میں ہوتے ہیں، جب آپ فراوانی رزق کی دوڑ میں ہوتے ہیں، ایک غلط فیصلہ زندگی میں جتنی بھی کامیابی حاصل کی ہونی ہوتی ہے، ایک غلط فیصلہ آپ کو تنزلی کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کو ساری اچھائیاں بھول جاتی ہیں، لیکن زندگی بھر ہمیشہ ایک چیز یاد رہتی ہے کہ وہ میرا ایک غلط فیصلہ جو تھا آج مجھے یہاں پہ لے آیا ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو وہ جو ایک غلط فیصلہ جو انسان چونکہ ہر وقت فیصلہ کرنے کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس نے کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، تو آل دا ٹائم آپ ڈیسیجن میکنگ کے اس پروسیجر میں ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے روحانی طور پہ اپنے اورا کو سٹرونگ رکھتے ہیں، 30 روپے صبح نکال کے عادت بنا لیں اور رات کو سونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ کر لیں، تو آپ کو خواب میں وہ ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایسٹرالوجر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، آپ کو 12 گھنٹے کے اندر پتہ چل جائے گا۔ یا میں نے کئی دفعہ یہ میں نے خود بھی کیا، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے 2 گھنٹے کے بعد میری کسی سے میٹنگ ہے اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرا کیا اس میں ہوگا۔ ذائچے سے تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ذہن ایسا بند ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے حضور عرضی پیش کرتے ہیں، تو 2 گھنٹے کے اندر اس کے جو بھی نتائج ہوتے ہیں مثبت آ جاتے ہیں۔ تو زنجانی صاحب، یہ تو ایک بڑا لوگ مخفی علم رکھتے ہیں جو
استخارہ کرنے کا طریقہ جانتے ہیں. بہت سارے علماء حضرات ہیں, بہت سارے ایکسپرٹس ہیں جو لوگوں کو یہ سروسز دیتے ہیں, یہ علم دیتے ہیں استخارہ. تو آپ نے تو لوگوں کو استخارہ بتانے کا فارمولہ ہی دے دیا. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علم جو ہے وہ جتنا آپ پھیلائیں گے, جتنا آپ بانٹیں گے, اور میرا یقین اور اعتقاد بھی اس چیز کے اوپر ہے کہ اگر اس کو کرنے کے بعد کسی ایک بندے کا بھی کوئی کام مثبت ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی ایک چھوٹی سی دعا میں میری فیملی, میرے بچے, آپ تو کہیں یاد رہ جائیں گے. تو ہم صرف دعاؤں کے محتاج ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, آج سید محمد علی زنجانی صاحب نے آج ہر شخص کو اقوام عالم میں جس نے آج یہ ویڈیو دیکھی ہے اس کو اپنی آنے والی زندگی میں درست فیصلہ کرنے کا ایک ایسا مجرب وظیفہ بتا دیا ہے. اور کیا خوبصورت بات کی زنجانی صاحب نے کہ علم کسی کی میراث نہیں, بے شک پھیلانے سے پھیلتا ہے.